كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے حضرات بلا تاخیر بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر نذرانے عقیدت پیش کریں. سارے لوگ مل کر کے پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک آواز آئی بریلی شہر سے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور حضرات گرامی آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں عالم کیا ہے، آج پوری دنیا میں کس قدر پریشانی ظلم بربریت ہے. لیکن حضرات گرامی یاد رکھیں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جميعا پر عمل کرتا ہے، سرکار کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامتا ہے، اولیاء اللہ کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامتا ہے. زمانہ پریشان کرتا رہے، زمانہ اپنی حرکت کرتا رہے، لیکن حضرات گرامی وہ شان کے ساتھ اور بارگاہ رسالت میں باقاعدہ بالکل توجہ کے ساتھ اس انداز میں کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاڑ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، شان کے سودے میں خسارے نہیں، شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اور حضرات گرامی ہم تو جس نسبت کے ساتھ یہ نعت کے اشعار ہیں، نعت کے اشعار میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن چونکہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہے، سید قمر الدین شاہ کی بارگاہ میں ہے، تو آئیے اللہ کے ولی کو اپنے ذہن میں رکھیں. جس بھی ولی کی بارگاہ میں جائیں تو باقاعدہ ہندوستان کی سرزمین پر یہاں کے سلطان غریب نواز ہیں، ان کے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، ان کے مرید خواجہ فرید الدین گنج شکر ہیں، اور ان کے خاص خلیفہ اور جانشین مخدوم علاء الدین صابر پاک کلیری ہے. سید قمر الدین شاہ کو ذہن میں رکھیں، ولی کے آستانے پر حاضر ہیں. اور جناب اجمل شاہ وارثی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تو یہاں کے خادم ہیں، آپ کا تو یہی انداز ہے. حضور یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور یا سید قمر الدین شاہ، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ شعر بک جائیے بے دام ہی بک جائیے بازار ولی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار ولی میں، شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یہاں پر جو آ کر کے اپنے آپ کو اپنے سر کو جھکا دیتا ہے نا، قسم خدا کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. اس لیے کہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، ہمیں تو یہی ادب سکھایا گیا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے. جب کسی ولی کے آستانے پر جائیں تو آپ کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے در کی مٹی ستان کر ماتھے پہ ملکا، تمہارے در کی مٹی یا سید قمر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تمہارے در کی مٹی سان کر، جس طریقے سے آٹا سانتے ہیں گھومتے ہیں، تمہارے در کی مٹی سان کر ماتھے پہ ملکا ہوں، مرمت کر رہا ہوں ان دنوں پھوٹے مقدر کی، مرمت کر رہا ہوں ان دنوں پھوٹے مقدر کی. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد یہ ایسی بارگاہ ہے کہ بگڑی ہوئی تقدیر سنور جاتی ہے. کسی ولی کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ اگر یہ کرم فرما دے، اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ دعا کر دے تو قسم خدا کی بگڑا ہوا نصیبہ سنور جائے، بگڑی ہوئی تقدیر سنور جائے. اس لیے کہ اللہ کے ولی ہے. مجھے بات یاد آتی ہے مرد کلندر کی، نام اس کا اقبال تھا، لاہور کا رہنے والا تھا، عجیب و غریب ذات تھی. قسم خدا کہ ایسا عجیب و غریب مرد کلندر تھا، انتقال ہو گیا. کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا، کہا اقبال صاحب بتاؤ تو صحیح، تمہارا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اللہ نے تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا، تمہارے ساتھ معاملہ کیا کیا، ذرا بتاؤ تو صحیح. اب اقبال کی بات سنیں،
اقبال نے جانتے جواب کیا دیا؟ اقبال نے کہا ہاں میرا انتقال ہو گیا، میں نے بہت ساری نعتیں لکھی تھی، بہت ساری منقبتیں لکھی تھی۔ علماء جانتے ہیں کلیات اقبال بڑی موٹی کتاب ہے، لائبریری میں رکھی جاتی ہے، زینت کے طور پر پڑھی کم جاتی ہے آج کے دور میں، ورنہ ایک ایک شعر قسم خدا کی ہم لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے، وہ اقبال کا کلام ہے۔ اب اقبال نے جانتے ہیں کیا کہا؟ اقبال نے کہا سنو، میں نے بہت ساری نعتیں لکھی تھی، بہت ساری منقبتیں لکھی تھی، لیکن اللہ کا کرم ہوا اور ایسا کرم ہوا کہ اللہ نے میرے ایک شعر کو پسند فرما لیا، اور اس ایک شعر کی بنیاد پر میرا بگڑا ہوا نصیبہ سنور گیا، بگڑی ہوئی تقدیر سنور گئی، میرے معاملات بہتر ہو گئے، اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جب اقبال نے یہ کہا نا تو لوگوں نے سوال کیا، کہا اقبال ذرا بتاؤ تو صحیح وہ شعر کون سا ہے، وہ جملہ کون سا ہے، وہ شعر کون سا ہے جس کی بنیاد پر بگڑا ہوا نصیبہ سنور گیا، جس کی بنیاد پر بگڑی ہوئی تقدیر سنور گئی، جس کی بنیاد پر اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اقبال ذرا بتاؤ تو صحیح، تاکہ ہمارا بھی طریقہ وہی طریقہ ہو جائے، ہمیں بھی زندگی گزارنے کا سلیقہ مل جائے۔ جب اقبال سے لوگوں نے کہا نا، اقبال نے کہا یوں تو بڑی نعتیں لکھی تھی، نہ جانے کتنی منقبتیں لکھی تھی، لیکن وہ شعر جس کی بنیاد پر اللہ نے بگڑے ہوئے نصیبے کو سوار دیا، بگڑی ہوئی تقدیر کو سوار دیا، وہ شعر یہ ہے کہ محمد سے وفا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، واہ 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 سبحان اللہ، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ حضرات گرامی بزرگوں نے بھی یہی سکھایا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے، اگر یہ محبت نہیں تو قسم خدا کی دنیا میں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اس لیے بزرگوں کی محبت کو اپنے سینے میں بسائیں، بزرگوں کی محبت کو اپنے سینے میں رچائیں۔ زمانہ اگر شکایت کرتا رہے تو کرتا رہے، زمانہ دھمکی دیتا رہے تو دیتا رہے، لیکن انہیں بتاؤ کہ الحمدللہ ہم شہیدوں کی بارگاہ کے غلام ہیں، جنہوں نے دین کی خاطر، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ہم سید سالار مسعود غازی کے ماننے والے ہیں، سرکار وارث عالم پناہ کے چاہنے والے ہیں، صابر پاک گلیری کے ماننے والے ہیں۔ اور سنو سنو، تم اگر کہتے ہو کہ ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں پیارے آقا کا دامن ہے۔ سنو سنو، اگر ایک بندہ مدینہ جانے کا ارادہ کرے نا تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کا روضہ دیکھوں گا، گنبد خضرا دیکھوں گا، اور یہ تو موقع ہی ایسا ہے جو حج کا موقع ہے، اور حج کے موقع پر جب بندہ جاتا ہے تو اس کی قسمت کی معراج ہو جاتی ہے، اللہ جسے سعادت دیتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ لیں کہ اگر بندہ مدینے کا نام سن لیتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ آپ کسی کو رخصت کریں، فلاں انسان مدینے جا رہا ہے تو آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ثواب بھی ہوتی ہے کہ خدا خیر سے لائے وہ روح نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، یہ تمنا ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ کبھی ایسا موقع ہو کہ میں بھی مدینہ چلا جاؤں۔ ہر بندے کی دل میں تمنا ہوتی ہے، جو عاشق ہوتا ہے اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے، مومن کے دل میں تمنا ہوتی ہے، لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ آج ایک اللہ کے ولی کے آستانے پر ہیں، شہید کے در پر ہیں، اور ہم شہداء کے ماننے والے ہیں، ان کے حیات کے قائل ہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ مومن کا معاملہ تو یہ ہے، جو لوگ انہیں ڈراتے ہیں نا کہ تمہیں مار دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، اتنے لوگوں کو مار دیا گیا، سنو سنو، مومن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، عاشق کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دیوانے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ایک دیوانے کا عالم تو یہ ہے، مومن کامل کا عالم تو یہ ہے، مدینہ جانے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اسے مر جانے سے ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب مومن کامل مدینہ جاتا ہے تو اسے سرکار کا گنبد نظر آتا ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو قبر میں گنبد والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ قبر الدین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ انتقال کر جاتا ہے نا تو قبر میں جانے کے بعد اس سے گنبد والا نظر آتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کتنی پیاری قبر کی وہ رات ہوتی ہے، پہلی آقا سے ملاقات ہوتی ہے، پہلی آقا سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو حضرات گرامی آپ ذرا اندازہ لگائیں، مومن کو ڈرایا نہیں جاتا، مومن ڈرتا نہیں ہے، اور کون نہیں ڈرتا؟ جب بندہ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو دنیا میں کوئی اس کے سر کو جھکا ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، جھکائیے تو
اللہ کی بارگاہ وہاں پر جا کر سر جھکائیے، پھر اس کے بعد یہاں آئیے، دل کو جھکا کر کے ادب کے ساتھ سلام پیش کیجیے، اللہ کے ولی کا ادب اپنے سینے میں بسائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں یاد رکھنا کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ ہمارے سر کو جھکا سکتا۔ آج بابا کا اتنا جلوہ کیوں؟ اس لیے ہے کہ گھر کے سامنے مسجد ہے اور یہاں اللہ کے ولی ہیں، تو جب یہاں پر سر جھکا ہوا ہے تو دوسرا کوئی سر ان کا جھکا نہیں سکتا۔ سیدھی سی بات، جب آپ اپنے سر کو جھکائیں گے صحیح جگہ پر تو غلط جگہ پر آپ کا سر جھکے گا ہی نہیں، اللہ اسے بلند کر دے گا۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں یار ایسا کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، آج کل تو یہی چل رہا ہے نا کہ اگر پوسٹر بھی لگا دیا جائے محبت رسول کا تو اس پر بھی اعتراض، آئلو محمد کا اگر پوسٹر بھی لگایا جائے تو اس پر بھی اعتراض، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے، وہ جاہل ہیں۔ یار ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، کربلا کے ماننے والے ہیں، اہل بیت طاہر کے ماننے والے ہیں، جن صحابہ اکرام نے کربلا کے میدان میں اہل بیت طاہر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ کہا تھا، سنو سنو، ان کے ماننے والوں کا آج بھی نظریہ یہ ہے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال۔ آج بھی ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، جب ان کی بارگاہ سے ہم ریلیٹڈ ہیں تو ہمیں کسی چیز کا ڈر تھوڑی ہے، ہم کسی چیز کی فکر کرنے والے نہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت کوئی کہے یار یہ بابا نے رات میں جو وہاں پر کیا تھا پروگرام 3 بج رہا تھا، مائک کی آواز گونج رہی تھی، دیوانے بیٹھے ہوئے تھے، شورا اکرام کی جماعت موجود تھی، آستانے پر باقاعدہ چمک تھی، دمک تھی، روحانیت تھی، نورانیت تھی، لیکن ہو سکتا ہے کسی کو پکڑ کر کے کوئی کہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار رات میں کیا کر رہے تھے؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے نا کہ یار کیا کر رہے تھے، اچھا خاصا سونا چاہیے، اگر کوئی نوجوان ہوگا تو اس سے کہیں گے موبائل چلانا چاہیے، انسٹاگرام چلاتے، فیس بک دیکھتے، واٹس ایپ چلاتے، یوٹیوب چلاتے، آخر رات کے سناٹے میں 3 بجے سالے پور کی سرزمین پر آخر تم کر کیا رہے تھے؟ جواب دے گا یار ہم تو محبت میں گئے ہوئے تھے، ہم تو پیار میں گئے ہوئے تھے، ہم تو عشق میں گئے ہوئے تھے۔ وہ کہے گا یار یہ کون سا پیار ہے، یہ کون سی محبت ہے؟ دنیا کی محبت ہوتی ہے اس میں بھی 3 بجے نیند آ جاتی ہے، رات بھر جاگتا ہے، 3-4 بجے جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے اچھے کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں پر سارے لوگ بیدار ہیں، زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ ہے، اتنی بیداری ہے، اتنی روحانیت ہے، اتنی طاقت ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ سنیں آج کی اس محفل میں شریک ہونے والا سالے پور کی سرزمین پر آستانے قمر الدین شاہ میں بیٹھنے والا ان کے آستانے کی چوکٹ کو چومنے کے بعد شان کے ساتھ کہے گا ارے سالم تجھے پتا کیا ہے پیار کہتے کسے ہیں محبت کہتے کسے ہیں تو تعلق کی بات کرتا ہے تو رشتہ داری کی بات کرتا ہے کون سا رشتہ تھا جو رات میں تجھے وہاں پر روک کر رکھا ہوا تھا کون سی محبت تھی جس کی بنیاد پر تو نے محفل میں رات میں شرکت کی تھی کون سا وہ تعلق تھا کون سی رشتہ داری تھی کون سی وفاداری تھی جس کی بنیاد پر رات میں 3 بجے تم اس آستانے پر بیٹھے ہوئے تھے بزرگوں کے دامن سے وابستہ تھے آخر وجہ کیا تھی کون سا رشتہ تھا تو آج یہاں پر آنے والا آستانے قمر الدین شاہ میں اس چوکٹ کو چومنے کے بعد شان کے ساتھ کہے گا ارے سالم تجھے پتا کیا ہے تو پیار جاننا چاہتا ہے تو رشتہ دیکھنا چاہتا ہے تو محبت دیکھنا چاہتا ہے سن میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا ارے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیجئے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے ہر گلی کوچے میں پرچار ہونا چاہیے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے دین پہ من مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا سبحان اللہ سبحان اللہ دین پہ من مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج یہ جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے الحمدللہ جب تک یہ روح جسم کے اندر ہے انشاءاللہ تعالی یہ جذبہ باقی رہے گا اس لیے کہ یہی تو ایمان ہے یہی تو ہماری پہچان ہے اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے حضرات کرام جس آستانے سے آپ تعلق رکھتے ہیں نا یہ تو آستانہ ہے اللہ کے ولی کا اور جس سلسلے سے ہمارے بابا تعلق رکھتے ہیں وہ صابری سلسلہ ہے بات ہی اس کی لاجواب بات ہی لاجواب اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ فیضان جو یہاں پر بڑھ رہا ہے وارسی فیضان بھی ہے چشتی فیضان بھی ہے آگے چل کر کے نظامی فیضان بھی ہے اور آگے چل کر کے صابری فیضان بھی ہے یہ سارے فیضان یہاں سے بڑھ رہے ہیں اس لیے کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں
وہ سب ایک ہی جنکشن پر جا کر کے ملتے ہیں، اور وہ جنکشن مولا کائنات کی ذات ہے۔ اور اوپر چلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہی جنکشن ہے جہاں سے نکل کر کے یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن بنے ہوئے ہیں۔ اب جو جس گاڑی میں سوار ہوگا، کوئی چشتی گاڑی میں سوار ہوتا ہے وہ بھی کامیاب ہوتا ہے، نظامی گاڑی پر سوار ہوتا ہے وہ بھی کامیاب ہوتا ہے، وارسی گاڑی پر سوار ہوتا ہے وہ بھی کامیاب ہوتا ہے، قادری گاڑی پر سوار ہوتا ہے وہ بھی کامیاب ہوتا ہے، نقشبندی گاڑی پر سوار ہوتا ہے وہ بھی کامیاب ہوتا ہے، سہروردی گاڑی پر سوار ہوتا ہے وہ بھی کامیاب ہوتا ہے۔ سارے راستے وہیں پر پہنچتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، میں یہاں پر صرف بڑی ذمہ داری کے ساتھ سلسلے چشتیہ صابریہ کی جو باقاعدہ روایت ہے اور کس طریقے سے فیضان پہنچتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس نسب کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ توجہ کے ساتھ کتنی بڑی ذات مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک کلیری ہے، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جتنے نام، سیدھی سی بات ہے، صابر پاک کلیری کا جواب نہیں تو پھر ان کے پیر کا جواب آپ بتائیے۔ آدمی مرید کو دیکھ کر کے پیر کا اندازہ لگاتا ہے، یعنی مرید کا یہ عالم ہے تو پیر کا عالم کیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جب مرید کا یہ عالم ہے تو پیر کا عالم کیا ہوگا؟ اب ان جاہلوں کو بھی بتائیں جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول تو زندہ ہیں، ایسا بھی عقیدہ لے کر کے کچھ گدھے ٹہل رہے ہیں، بیوقوف ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی زندہ ہیں۔ جب ولی زندہ ہیں تو پھر جو ان کے اوپر والے ہیں ان کی شان کیا ہوگا، شہداء کا عالم کیا ہوگا، شہید زندہ ہیں کہ نہیں زندہ، ولی زندہ ہیں کہ نہیں زندہ۔ آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں باقاعدہ قبر کھودی جاتی ہے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی نکلتا ہے۔ بلکہ کچھ دن پہلے تو یہاں دارا نگر میں کوشامبی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک مولانا تھے، آپ نے دیکھا ہوگا نیوز چل رہی تھی، کتنے سال کے بعد ان کے قبر کو کھودا گیا، الحمدللہ جس میں بھی سلامت اور کفن بھی، کہہ دیجئے جس میں بھی سلامت اور کفن بھی، بلند آواز سے جس میں بھی سلامت اور کفن بھی، بس بڑی تیزی کے ساتھ، کیونکہ وقت نہیں کہ مکمل خطاب کریں، بس شرکت کے لیے میں حاضر ہوں چونکہ ابھی کئی لوگوں کو پڑھنا باقی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ بیان کرتے کرتے فجر کی اذان ہو جائے تو کسی کا حق مارنا اچھی بات نہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بس جس میں بھی سلامت اور کفن بھی۔ کرناٹک میں واقعہ پیش آیا، سید مشتاق علی نام کے ایک بزرگ تھے، ہائی وے بن رہا تھا، ہائی وے بنتے بنتے جب روڈ کو چوڑا کرنے کے لیے آستانے کو توڑا گیا، قبر مبارک کو شک کیا گیا، دیکھنے والوں نے دیکھا، یوٹیوب پر باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ الحمدللہ ان کا جسم بھی سلامت اور کفن بھی سلامت۔ وارسی سلسلے کے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہے، دلارے شاہ شہید پور میں، دیکھنے والوں نے دیکھا، یہیں پر کام کرتے تھے، بابو مستری تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، دیکھنے والوں نے دیکھا، بتانے والوں نے بتایا، کئی لوگوں نے مجھے خود بتایا کہ باقاعدہ کئی سال کے بعد جب باقاعدہ اسے کھودا گیا اور پانی آنے کی وجہ سے جو پٹرا وغیرہ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، اس کے اندر باقاعدہ جسم مبارک کو نکالا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جسم بھی سلامت اور کفن بھی، تھوڑا بلند آواز سے بولیں، یہ تو عقیدے کی بات ہے نا، جسم بھی سلامت اور کفن بھی سلامت۔ ابھی بہار میں کووڈ-19 میں ایک صاحب کا وصال ہوا، حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ تھے مولانا ایوب صاحب، ایک سال کے بعد پانی آ گیا اور باقاعدہ لوگوں نے کھود کر کے دیکھا، باقاعدہ فتویٰ لینے کے بعد تو ان کا جسم بھی سلامت اور کفن بھی۔ میں جہاں سے ریلیٹڈ ہوں، مانک پور شریف سلسلے چشتیہ کے عظیم بزرگ مخدوم مانک پور سیدنا شیخ حسام الدین مانک پوری، جن کے بارے میں باقاعدہ غریب نواز کا فرمان ہے، میرۃ الاسرار میں شیخ عبد الرحمن چشتی نے لکھا ہے کہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ قیامت تک کی قطبیت شیخ حسام الدین مانک پوری کے ہاتھ میں، باقاعدہ میرۃ الاسرار میں لکھا ہوا، بڑے عظیم بزرگ جن کے تذکرے کے بغیر سلسلے چشتیہ مکمل ہی نہیں ہو سکتے، یہ میرا قول نہیں ہے، غریب نواز کا فرمان ہے جو لکھا ہوا ہے میرۃ الاسرار، ان کے خلیفہ سیدنا سرکار راجی حامد کا 200 سال کے بعد ان کی قبر مبارک کو شک کیا گیا، باقاعدہ دیکھا گیا تو جسم مبارک بالکل سلامت اور کفن بھی سلامت، جسم بھی سلامت اور کفن بھی سلامت، اور باقاعدہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کے دل میں تمنا ہوئی کہ یار جب جسم سلامت ہے تو زہ نصیب اگر ان کے چہرے کا دیدار ہو جائے، جب ان لوگوں نے باقاعدہ آرزو مچلنے لگی، عریضہ پیش کیا تو علماء نے مشورہ دیا، کہا جب بات ایسی ہے جسم نکال ہی دیا گیا ہے تو زیارت کرا دی جائے، چہرہ کھولا گیا تو الحمدللہ جسم بالکل تر و تازہ، مونچھ کے بال بڑھ گئے تھے، ناخن بڑھ گئے تھے، اس کو تراشا گیا، مونچھ کے بال تراشے گئے، آج بھی الحمدللہ ہمارے یہاں مانک پور شریف میں رکھا ہوا
ہمارے یہاں اسکول میں ایک ٹیچر پڑھاتے ہیں، ان کے گھر میں وہ سامان سارا تبرکات آج بھی رکھا ہوا ہے، کبھی اگر کسی کو زیارت کرنا ہے تو آ کے زیارت کر سکتا ہے۔ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یوٹیوب کے ذریعے لوگ بھی سن رہے ہوں، آج لوگ بڑے کی بات کرتے ہیں، نبی کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، میں چھوٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر کسی کو دقت ہو تو وہ ہم کہیں گے کہ ہمارے بابا جی سے پیسہ لے اور جا کر کے یہیں سے ٹرین پکڑے، سیدھا چلا جائے ناؤ، وہاں سے چلا جائے صفی پور شریف، وہاں پر جا کر کے دیکھیں ایک مخدوم کے خادم ہے، اللہ کے ولی ہیں، اور ان کا جسم مبارک آج بھی زمین کے اوپر لکڑی کے صندوق میں رکھا ہوا۔ کچھ سال پہلے تو زیارت بھی کرائی جا رہی ہے، پتہ کیا چلا؟ جسم بھی سلامت اور کفن بھی سلامت، جسم بھی سلامت اور کفن بھی سلامت۔ اب لوگ بات کرتے ہیں ان کی اور ان کی، کہاں ہمارے گھٹنا پھوٹے سر، اپنے آپ کو دیکھتے نہیں اور بات کرتے ہیں مدینے والے کی۔ ہمیں یار جب بہار کی سرزمین پر، کرناٹک کی سرزمین پر، مانک پور شریف میں، صفی پور شریف میں، ہندوستان کے دیگر علاقوں میں جب یہ سرکار کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، توجہ ہے، جب سرکار کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، ان کا حال یہ ہے کہ جسم بھی سلامت اور کفن بھی سلامت، ہمیں یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا یہ حال ہے سرکار کے غلاموں کے غلام کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اب کوئی کہے کہ سالے پور میں کھڑے ہو کر کے فجر میں قاری شمیم صاحب سلام پڑھیں گے، سرکار تو مدینے میں، وہ کیسے سن لیں گے؟ اس طرح کی جہالت کی بات اگر کوئی 24 نمبر کرے تو اسے شان کے ساتھ جواب دینا، ارے یار ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر سے بیٹھ کر کے سالے پور کے سلطان سید قمر الدین شاہ کو پکارتے ہیں تو وہ بھی ہماری آواز کو سنتے ہوئے رہتے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کے وارث دیوا کو پکارتے ہیں تو دیوا کا سلطان سنتا ہوا نظر آتا ہے، کلیر کا سلطان سنتا ہوا نظر آتا ہے، مخدومے کی چھوٹا سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہندوستان کا سلطان سنتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں یہ حال ہے خدمت گاروں کا، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے ہم سالے پور کی سرزمین پر اگر باقاعدہ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مدینے والے سرکار سنتے ہیں، اس لیے ہم باقاعدہ عشق کے سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد اس انداز میں کہتے ہیں، ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پتا کیا چلا کہ سید قمر الدین شاہ زندہ، ارے بولو نا بھائی زندہ ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک، مرنے والا معاملہ الگ ہے، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہاں تو عرس ہی دلیل ہے کہ زندہ، ہر سال ان کی شادی ہو رہی ہے، زندہ غازی پاک کی شادی ہر سال ہو رہی ہے، عرس ہوتا ہے تو شادی کی منزل میں تو ہے، سب زندہ ہے۔ پتا کیا چلا؟ وارث دیوا زندہ ہے، کچھوچا کا مخدوم زندہ ہے، سید سالار مسعود غازی زندہ ہے۔ اور ایک بات سن لیں، ہمیں یہ تو بڑے لوگ ہیں، اس سے بھی نیچے آ جائیے، یہ تو بڑے لوگ ہیں، ان کی شان نرالی ہے۔ دیوا کے سلطان کا کوئی جواب نہیں، کلیر کے سلطان کا کوئی جواب نہیں، دلی کے سلطان کا کوئی جواب نہیں، سلطان الہند سرکار غریب نواز کا کوئی سلطان جواب نہیں، بغداد کے سلطان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کا کوئی جواب نہیں۔ یہ سب نیچے والے لوگ ہیں۔ پھر اوپر چلے جائیں تو کربلا کے میدان میں آرام فرمانے والا وہ امام علی مقام، میں زندہ ہے کہ نہیں؟ میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، اس لیے کہ دانا دانا میرے حسین کا ہے، کل زمانہ میرے حسین کا ہے، کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ۔ پتا کیا چلا؟ یہ اولیاء اللہ زندہ ہے، ہمیں جو ان کے در سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے، تعلق رکھتا ہے، جو ان کا غلام ہو جاتا ہے، جو پیارے آقا کا سچا چاہنے والا ہوتا ہے، جو سچا عاشق ہوتا ہے، جو سچا دیوانہ ہوتا ہے، اس کی شان جانتے کیا ہوتی ہے؟ ہمیں یہ تو زندہ ہیں، اللہ والے زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، لیکن سنو، جس کے دل میں پیارے آقا کا پیار ہوتا ہے، جس کے دل میں پیارے آقا کی سچی عقیدت ہوتی ہے، جس کے دل میں پیارے آقا کا عشق ہوتا ہے، جس کے دل میں پیارے آقا کے لیے طلب ہوتی
ہوتی ہے, جس کے دل میں پیارے آقا کی الفت ہوتی ہے, جو ان کا پکا اور سچا غلام ہوتا ہے, ان غلاموں کی شان کیا ہوتی ہے. پڑوسی شہر سے ایک آواز آئی, ہمیں تم ان کے بارے میں اعتراض کرتے ہو. ان کے غلاموں کی شان یہ ہے جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے, جو ان کی چوکٹ سے وابستہ ہو جاتا ہے, اس کی شان یہ ہوتی ہے, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. سارے لوگ مل کر کے پڑھ لیں, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. واہ 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 واہ. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ہمیں جو ان کے غلام ہوتے ہیں ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے کفن کو بھی محفوظ فرما دیتا ہے, ان کے بدن کو بھی محفوظ فرما دیتا ہے. جب یہ غلاموں کا حال ہے تو سرکاروں کا حال کیا ہوگا, آقا کا حال کیا ہوگا. حضرات گرامی, لوگوں کو پتا نہیں ہے آج کے اس پرفزن دور میں لوگ اولیاء اللہ سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں, بزرگوں کے آستانے سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں, اس لیے کہ انہیں پتا ہے اگر یہ آستانے سے دور ہو جائیں گے ولی کی محبت نکلے گی, دھیرے دھیرے پھر ولی کی محبت نکلنے کے بعد نبی کی محبت بھی نکلنے لگے گی. اس لیے کہ دروازہ تو یہی ہے نا, اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ اس دروازے سے داخل ہوں تاکہ ولی کی محبت کو نکال دیا جائے, اہل بیت اطہار کی محبت کو نکال دیا جائے, صحابہ اکرام کی محبت کو نکال دیا جائے. کہیں پر باقاعدہ ناصبی عقیدہ لایا جاتا ہے, کہیں پر خارجی عقیدہ لایا جاتا ہے, کہیں پر اہل بیت کی تعظیم کے نام پر صحابہ کی توہین کی جاتی ہے, کہیں پر صحابہ کی تعظیم کے نام پر اہل بیت کی توہین کی جاتی ہے. لیکن یاد رکھنا, ہمارا عقیدہ ناصبیوں والا نہیں ہے, خارجیوں والا نہیں ہے. ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں, اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں. بریلی کے امام نے باقاعدہ اشارہ کر دیا, ہمارا عقیدہ تو یہی ہے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول. ہم صحابہ کی بھی ماننے والے ہیں, ہم اہل بیت کی بھی ماننے والے ہیں. لہٰذا اس معاملے میں کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے. ہم بزرگوں کے در سے وابستہ ہیں تو انشاءاللہ تعالی جب تک ان کا آستانہ ہماری نگاہوں میں ہے, جب تک ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے, جب تک ان کی چوکھٹ باقاعدہ ہماری نظروں کے سامنے ہے, انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ دنیا کی آندیاں چلتی رہے, طوفان آتا رہے, لیکن کوئی ہمارا بال بھی بیکار نہیں کرے. اس لیے کہ ہم کربلا کے ماننے والے. اب بڑی محبت کے ساتھ کیونکہ بات کربلا کی چلیے, ایک واقعہ حسنین کریمین کا میں بیان کر کے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. سناتے سن رہے ہیں آپ نے, ذرا محبت کے ساتھ کہ یا حسین, بس اتنی آواز ہے, اور بلند آواز کہیں یا حسین. ایک پیارا واقعہ بیان کرتا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. سرکار مدینہ مدینہ شریف میں ولی کی شان پر میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی, لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر مکمل گفتگو, چونکہ اس کے لیے وقت چاہیے, وہ دلیل کی صورت میں, اور اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے. بس ایک واقعہ بیان کر کے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو رہا, 3 بجنے والے. سرکار مدینہ مدینہ شریف میں ہے, مسجد نبوی میں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا سامنے سے ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے مولا امام حسن آئے. یار کوئی معمولی نام نہیں ہے, یہ نام ایسا نام ہے کہ مولا امام حسن کا نام کوئی اگر تسبیح کے طور پر پڑھے اور پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے پلا دے تو اللہ مریض کو شفا عطا فرما دے. سبحان اللہ. یہ نام ایسا نام, صرف نام پڑھے تو پریشانیاں دور ہو جائے, نام کا وظیفہ پڑھے تو بندہ کامیاب ہو جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا سامنے سے ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے مولا امام حسن آئے. اب میں بس مثال دینے جا رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. ہار تو آپ جانتے ہیں نا, ہار گلے میں پہنایا جاتا ہے. سبحان اللہ. کل پہنایا جائے گا ہمارے جناب صابری کو, کافی لوگ ہار پہنائیں گے کیونکہ وہ دولہا بن کر کے وہ بھی نکلتے ہیں ان کے صدقے میں, ہے کہ نہیں, ان کی نسبت ہے, ان کا کرم ہے. بھئی یہ تو یہ کہتے ہیں نا, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو صرف کرم ہے ان کا, مجھ میں تو ایسی بات نہیں.
بات تو صحیح ہے، یہ تو صرف کرم ہے ان کا، ہمیں تو ایسی بات نہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں نا، بڑوں کی طرف نسبت کر کے یہی کہتے ہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو صرف کرم ہے ان کا، مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب جب ہار پہنائیں گے تو ہار کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، پیچھے سے آ کر کے یہاں پر باقاعدہ ٹچ ہوتا ہے، پھر نیچے لٹک رہا ہوتا ہے۔ باپ نے چونکہ پہنایا نہیں ہے، میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا کیسے پہنایا جاتا ہے، پہنانا چاہیے۔ بہرحال سارا ہار حضرت کو ہی پہنایا جائے۔ مثال کے طور پر بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ پریکٹیکل کے طور پہ دکھا دیتا ہوں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے پیچھے سے آ کر کے ملا رہے گا اور یہاں پر آنے کے بعد یہ جوائنٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا جو میں دکھانے جا رہا ہوں۔ یہاں آ کر کے ملا ہوتا ہے، نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، ہار ایسی ہوتا ہے نا بھائی، ٹھیک ہے؟ کل آپ جب پہنائیں گے تو دیکھ لیجیے گا۔ ہار بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، کہیں پر گیندے کا ہار، کہیں چمیلی کا، کہیں گلاب کا، کہیں پر آج کل جو آرٹیفیشیل چل رہا ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں باہر میں، بنگال میں اور ادھر آسام میں تو آرٹیفیشیل ہی چلتا ہے، یعنی ایک بار وہ لوگ پہناتے ہیں پھر اس کو حفاظت سے رکھ دیتے ہیں، اگلے سال پھر جلسے میں جاتے ہیں پھر پہناتے ہیں۔ کاغذ کا، پلاسٹک کا ہوتا ہے نا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہار اور ہماری مائیں بہنیں بناتی ہیں، گری کا گولا ہوتا ہے، اس میں تال مکھانا ہوتا ہے، شادی وغیرہ کے موقع پر پہنایا جاتا ہے، وہ بھی ہار ہی ہوتا ہے نا۔ ایک ہار اور بنایا جاتا ہے، وہ نوٹوں کا ہار ہوتا ہے۔ تو ایک مسئلہ بھی سیکھ لیجئے، دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا پوری رات عبادت سے بھی زیادہ بہتر۔ مسئلہ کیا ہے؟ نوٹوں کا ہار کسی کو پہنانا جائز نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ نوٹوں کا ہار پہنانا جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس کو نہ پہنایا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو شکل ہے وہ لائق تعظیم نہیں، اور اس سے پہنانے سے اس کی تعظیم ہوگی تو کفر کی تعظیم آپ کریں گے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نوٹوں کا ہار پہنانا جائز نہیں ہے۔ آپ گیندے کا پہنائیے، پلاسٹک کا پہنائیے، آرٹیفیشیل پہنائیے، چمیلی کا پہنائیے، گلاب کا پہنائیے، موڈ بن جائے تو تال مکھانے والا بھی پہنا دیجیے، فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو اسی ٹائم پہنتے پہنتے کھانا شروع کر دیں گے، اگر بھوک لگی ہوگی اور لنگر دیر میں ملے گا تو کھانا اسٹارٹ ہو جائے گا بندہ۔ اس لیے توجہ کے ساتھ، پتہ کیا چلا؟ گیندے کا ہار، پلاسٹک کا ہار، گلاب کا ہار، چمیلی کا ہار، کاغذ کا ہار، گیندے کا ہار، یہ سارے ہار تو آپ نے دیکھے ہوگے، ہار ہوتا ہے۔ الحمدللہ دیکھیے آستانے پر سب ہار پہنائے گئے ہیں، ان کو پہنایا گیا ہے، دولہا بنایا گیا ہے۔ اب ہار کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، پیچھے سے ہار آ کر کے جوائنٹ ہوتا ہے، نیچے آ کر ملا ہوتا ہے، پھر نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، اسی کو ہار بولتے ہیں، اسی کو ہار بولتے ہیں۔ اب توجہ کے ساتھ اس ہار کو ذہن میں رکھیں اور اس واقعے کو سنیں، گفتگو میری مکمل ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا مدینہ شریف میں، یار ہار تو آپ نے بہت دیکھا ہوگا، لیکن ایک ہار آج آستانہ قمرالدین شاہ پر بابا اجمل شاہ صابری کی موجودگی میں، ان علماء کی موجودگی میں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جسے دیکھنے کے بعد، محسوس کرنے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مدینہ شریف میں تھے، مسجد نبی کے اندر تھے، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، ہم نے دیکھا سامنے سے ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے مولا امام حسن آئے۔ اب آپ کو خاموش نہیں رہنا، اگر خاموش ہو گئے تو یہ ہاتھ پورا ہی نہیں ہو پائے گا۔ سبحان اللہ کہیے اور بلند آواز، بس آخری جملے توجہ کے ساتھ۔ سامنے سے مولا امام حسن آئے، جیسے مولا امام حسن قریب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا امام حسن کو اپنی داہنی گود میں اٹھا لی، اپنی داہنی گود میں اٹھا لی۔ سرکار مدینہ نے باقاعدہ مولا امام حسن کو اپنی داہنی گود میں اٹھا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، اتنا پیارا منظر تھا کہ نانا کی گود میں نوازا ہے، شان ہی نرالی، ذات ہی نرالی، بات ہی نرالی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، نور ہے اور باقاعدہ بیٹا بھی نور ہے، نور پر نور ہے، شان نرالی ہے۔ اب توجہ کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، سامنے سے مولا امام حسن آئے، ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے مولا امام حسن آئے، اللہ کے رسول آگے بڑھے، محبت کے ساتھ اپنے نواسے کو اپنی گود میں اٹھا لیا، داہنی گود میں اٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے، تھوڑا سا وقفہ ہوا، تھوڑا سا وقت گزرا، ہم نے دیکھا سامنے سے ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے مولا امام حسین آئے، اور بلند آواز، مولا امام حسن گود میں ہے، داہنی گود میں، سامنے سے ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے مولا امام حسین بھی آگئے۔ پیارے آقا محبت سے آگے بڑھے، نانا جان محبت سے آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد مولا امام حسین کو اپنی بائیں گود میں اٹھا لیا۔ اب داہنے میں مولا امام حسین، بائیں میں مولا امام حسین، داہنے میں مولا امام حسن،
بائیں میں مولا امام حسین ہے. اب آپ اندازہ لگائیں 2 بچے جب گود میں ہوں گے تو آدمی کیا کرے گا؟ آدمی مضبوطی سے پکڑنے کے لیے نیچے اپنے ہاتھ کو ملائے گا تاکہ مضبوطی کے ساتھ بچے رہیں. بھائی ایک طرف یہ بھی ہے ایک طرف یہ بھی ہے. 2 بچے اگر گود میں ہیں جن کی 2 اولاد ہو کبھی پریکٹس کر لیں آپ, نہ ہو تو دوسرے کی لے کے پریکٹس کر لیں. اور جن کی اولاد نہ ہو دعا کریں کہ آستانے سید قمر الدین شاہ علی رحمت الرحمان کے صدقے میں اللہ ان بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. کیونکہ ان کے صدقے میں اولاد بھی ملتی ہے, ان کے صدقے میں دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں, کامیابی ملتی ہے. تو حضرات گرامی کبھی 2 بچوں کو آپ لینا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بچہ اس گود میں ہے ایک بچہ اس گود میں ہے, تو آپ مضبوطی کے لیے دونوں ہاتھ کو نیچے سے ملائیں گے. اب صحابہ کہتے ہیں ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے, سامنے سے مولا امام حسن آئے, پیارے آقا نے داہنی گود میں اٹھایا. سامنے سے مولا امام حسین آئے, پیارے آقا نے بائیں گود میں اٹھایا. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دونوں شہزادوں کے گھٹنے آپس میں مل رہے ہیں. ضروری نہیں کہ آدمی چلا کر بولے تبھی سبحان اللہ کہا. بات سمجھ میں آ جائے, عشق انگڑائی لے تو سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا دونوں شہزادوں کے حسنین کریمین کے دونوں گھٹنے آپس میں مل رہے تھے. جب 2 بچے گود میں ہوں گے, دائنی میں مولا امام حسن, بائیں میں مولا امام حسین, دونوں کے گھٹنے آپس میں مل رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم یہ حسین منظر دیکھ رہے تھے, گھٹنے آپس میں مل رہے تھے, دونوں شہزادوں کے حسنین کریمین کے دونوں قدم نیچے لٹک رہے تھے. داہنے میں مولا امام حسن, بائیں میں مولا امام حسین, دونوں ہاتھ کو سرکار نے نیچے سے ملایا. جب دونوں ہاتھ کو نیچے سے ملایا دونوں کے گھٹنے آپس میں ملے, قدم مبارک نیچے لٹک رہے تھے. اب آپ بتاؤ ہار والی پوزیشن بن رہی تھی کہ نہیں بن رہی تھی؟ بن رہی تھی کہ نہیں بن رہی تھی؟ بھائی دائیں میں مولا امام حسن ہے, بائیں میں مولا امام حسین ہے, دونوں کے گھٹنے آپس میں مل رہے تھے. سرکار نے دونوں ہاتھ کو ملا دیا, باقاعدہ پوزیشن ملنے والی ہوئی, دونوں کے قدم مبارک نیچے لٹک رہے تھے. ابھی پیچھے سے جوائن نہیں ہے, دائیں میں مولا امام حسن ہے, بائیں میں مولا امام حسین ہے, دونوں کے گھٹنے آپس میں ملے, قدم مبارک نیچے لٹک رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم یہ حسین منظر دیکھ رہے تھے, اتنے میں مولا امام حسن نے اپنے بائیں ہاتھ کو مولا امام حسین کے داہنے کندھے پر رکھ دیا اور مولا امام حسین نے اپنے داہنے ہاتھ کو مولا امام حسن کے بائیں کندھے پر رکھ دیا. مولا امام حسن نے اپنے بائیں ہاتھ کو مولا امام حسین کے داہنے کندھے پر رکھا, مولا امام حسین نے اپنے داہنے ہاتھ کو مولا امام حسن کے بائیں کندھے پر رکھا. صحابہ کہتے ہیں پیچھے سے بھی جوائنٹ ہو گیا, نیچے سے گھٹنے مل رہے تھے, قدم مبارک نیچے لٹک رہے تھے. ہم نے دیکھا, دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ آج مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں ہمارے سرکار ہار پہنے ہوئے ہیں, سرکار مدینہ ہار پہنے ہوئے ہیں. لیکن حضرات گرامی یہ گیندے کا ہار نہیں تھا, یہ گلاب کا ہار نہیں تھا, یہ چمیلی کا ہار نہیں تھا, یہ آرٹیفیشل ہار نہیں تھا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کبھی کبھی مولا امام حسن کو چوما کرتے تھے, مولا امام حسین کو چوما کرتے تھے, اور کبھی کبھی اپنے نواسوں کو سونگھا کرتے تھے. کبھی چومتے تھے اور کبھی سونگتے تھے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بیٹے تو ہمارے ہیں, ہم بھی اپنے بچوں کو چومتے ہیں, پوتوں کو چومتے ہیں, نواسوں کو چومتے ہیں. چومنا تو سمجھ میں آتا ہے, سونگنا سمجھ میں نہیں آتا. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا دراصل معاملہ یہ ہے کہ میرے دونوں نواسے یہ دونوں جنت کے باغ کے پھول ہیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ جنت کے باغ کے پھول ہیں. اور پھول کو کیا کیا جاتا ہے؟ سونگھا جاتا ہے. اب اس حدیث کو ذہن میں رکھیں, پیارے آقا کا فرمان ہے کہ میرے دونوں نواسے جنت کے باغ کے پھول ہیں, یہ دونوں جنت کے باغ کے پھول ہیں. اب اس کو ذہن میں رکھیں, داہنے میں مولا امام حسن, بائیں میں مولا امام حسین, دونوں کے گھٹنے آپس میں ملے, قدم لٹک رہے تھے, ہاتھ پیچھے سے ملا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ہار پہنے ہوئے ہیں, لیکن یہ دنیاوی ہار نہیں تھا, جنت کے پھولوں کا ہار ہے جسے مصطفیٰ پہنے ہوئے. یہ جنت کے پھولوں کا ہار ہے جسے آقا کریم پہنے ہوئے ہیں, جسے سرکار پہنے ہوئے ہیں.
میں نے اپنے انداز میں کہا اچھا نہیں لگا، مانک پور کے انداز میں کہا اچھا نہیں لگا، کوشامبی کے انداز میں کہا اس لیے اچھا نہیں لگا، آئیے اس کے انداز میں کہتے ہیں جس کے انداز میں سب اچھا ہی لگتا ہے، جس کے انداز میں سب بہتر ہی ہوتا ہے۔ میرے اچھے رضا، میٹھے رضا، بریلی کے امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی نظر جب اس واقعے پر پڑی، بریلی کا امام پکار اٹھا، پیارے آقا ہیں، حسنین کریمین ساتھ میں ہیں، انداز ہار والا ہے، بریلی کا امام پکار اٹھا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ پتہ کیا چلا؟ جنت کے پھولوں کا ہار ہے جسے ہمارے آقا پہنے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس کی خوشبو آج یہاں بھی محسوس ہو رہی ہے، جہاں جہاں آل رسول ہے وہاں محسوس ہوتی ہے، جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی نیت کے ساتھ آئیں، ادب کے ساتھ آئیں، یاد رکھیں یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اس لیے ادب کے ساتھ آئیں۔ جو جتنا ادب کے ساتھ آئے گا، عاجزی کے ساتھ آئے گا، انکساری کے ساتھ آئے گا، محبت کے ساتھ آئے گا، اتنا وہ نوازا جائے گا، اتنا وہ کامیاب ہو کر کے جائے گا۔ اس لیے حضرات گرامی جب بھی کسی بھی اللہ کے ولی کے آستانے پر آپ جائیں تو ادب کا خیال رکھیں، ادب کے ساتھ جائیں اور ان کی محبت کو اپنے سینے میں بسائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے فرامین پر بھی عمل کریں جو انہوں نے پیغام پوری دنیا میں دیا ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنا کر کے جھوٹ سے دور رہیں، غیبت سے دور رہیں، خرافات سے دور رہیں، شراب کے اڈوں سے دور رہیں۔ آج حالات کتنے خراب ہیں، آج ہمارے نوجوان کہیں شراب کے اڈے پر ہیں، کہیں زنا کے اڈے پر ہیں، کہیں برائیوں میں مبتلا ہیں۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سے قریب کریں، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلائیں، اللہ والوں کے طریقے پر چلائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اور یا اللہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اگر بولنے میں کوئی غلطی ہوئی تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسولہ ورسولہ، وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بس جاتے جاتے یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، زندگی کا ایم کیا ہے، وہ ہمارے حضور تاج الشریعہ نے بڑے اچھے انداز میں شعر کی صورت میں کہا کہ زندگی گزارنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سنو، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔